لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين ادعوني أستجب لكم. محترم ناظرین کرام اور سامعین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلسل آپ حضرات شرکت کر رہے ہیں اس دعا کی شرح کے پروگرام میں کہ جس دعا کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور جس دعا کی تلاوت کرنے کے لیے بڑی تاکید وارد ہوئی ہے. دعا کا نام دعائے ابو حمزہ صومالی ہے. اس دعا کو تعلیم فرمایا ہے چوتھے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے. علماء کرام نے اس دعا کی بڑی تاکید کی ہے اور اس کے بڑے فوائد بیان کیے ہیں. من جملہ فوائد کے ایک فائدہ اور ایک اثر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس دعا کی بنا پر انسان کی وحشت دور ہوتی ہے، تنہائی کا احساس مٹ جاتا ہے. جب انسان قبر میں لیٹا ہو تو اکیلا ہے، انسان برزخ کے مرحلے میں خود کو تنہا محسوس کرتا ہے. انسان جس موقع کے اوپر پل صراط سے گزر رہا ہو اکیلا پن محسوس ہوتا ہے. جب انسان میزان کی طرف بڑھ رہا ہو تو اس موقع کے اوپر تنہائی محسوس ہوتی ہے. ان جگہوں کی وحشت کو دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے اس دعائے ابو حمزہ صومالی کی تلاوت کرنا. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس دعا کو ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں جس حد تک ممکن ہو اپنی زبان پر جاری کریں، اس کی تلاوت کریں، اسے پڑھیں. اس کو کوشش کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں ہم شامل کر سکتے ہیں، جتنا اپنی زندگی میں ہم اختیار کر سکتے ہیں، اسے ضرور اختیار کریں. اس دعا کو بڑی فضیلت اور بڑی منزلت اور بڑا شرف اللہ نے عطا کیا ہے، اور اس کا ایک ایک جملہ اپنی جگہ پر غور طلب بھی ہے، اس کا ایک ایک جملہ توجہ طلب بھی ہے. ہمیں اس کے بارے میں سوچنا اور غور کرنا چاہیے. میں اس کے اس جملے تک اپنی گفتگو کو اور اپنے ناظرین کو لے کر آیا کہ جہاں پر پروردگار کی بارگاہ میں انسان اللہ کی نعمتوں کا اور اللہ کی عطا کردہ رحمتوں کو شمار کرنے جا رہا ہے. ایک ایک نعمت پر توجہ دیں تو شاید ہمیں احساس ہو کہ ہماری عمر شکر کے لیے ایک عمر کافی نہیں ہے، بلکہ اس شکر کے لیے کئی عمر ملے تو انسان شکر بجا لا پائے گا. یہاں پر مولا فرما رہے ہیں کہ فما ندری ما نشکرو اجمیل ما تنشرو ام قبیح ما تستر. پروردگار نہیں پتا کہ میں کس بات پر تیرا شکر بجا لاؤں، وہ نیکیاں کہ جن نیکیوں کو تو نے ظاہر کر دیا، یا وہ میری برائیاں کہ جنہیں تو نے چھپا لیا. بہت بڑی بات ہے. ایک وہ نیکیاں جو میرے ساتھ اللہ کی بنا اللہ نے عطا کی ہیں، خود اگر ان نیکیوں پہ شکر بجا لاؤں تو وہ کم نہیں ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میرے پروردگار نے مجھ پر کرم کیا، میرے پروردگار نے مجھ پر احسان کیا، میرے پروردگار نے مجھ پر نوازش کی کہ میری کمیاں، میری کمزوریاں، میری گناہیں، میری معصیتیں، اللہ کی مخالفتیں، ان سب کو پروردگار نے چھپا لیا. بندوں کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کیا ہے. نتیجے میں یہ بندے جس موقع کے اوپر میرے بارے میں برائیاں نہ جاننے کی بنا پر مجھے عزت دے رہے ہوں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے کہ پروردگار نے یہ سب سے بڑی نعمت دی ہے.
مجھے بڑا سمجھا، مجھے عزت والا سمجھا، مجھے اقتدار والا سمجھا، مجھے اللہ والا سمجھا، مجھے نمازوں روزوں والا سمجھا، مجھے عبادتوں والا سمجھا، مجھے بندگی انجام دینے والا سمجھا، مجھے جھوٹ نہ بولنے والا سمجھا، مجھے غیبتیں نہ کرنے والا سمجھا۔ ساری اچھائیاں جو لوگ میرے بارے میں سوچ رہے تھے، یہ صرف اس بنا پر کہ اللہ نے میری برائیوں، میری گناہوں کو لوگوں سے چھپا لیا۔ کیا اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اور ادھر سے بھی اگر آپ غور کریں، پروردگار نے نہ جانے کتنی نعمتیں مجھے عطا فرمائیں، جن میں سے بعض کو پروردگار نے ظاہر کر دیا، بعض کے بارے میں تو ابھی تک انسان سمجھ بھی نہیں پایا۔ یہ خود اللہ نے جو مجھے آکسیجن دی ہے کہ جس کی بنا پر میں سانس لے رہا ہوں، یہ ایک نعمت ہی صبح سے لے کے رات تک کتنی زیادہ ہے۔ کبھی اس کی شارٹیج پروردگار نے ہونے نہیں دی۔ بندے کو جتنی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ نے مہیا کیا۔ یہ کم یا کوئی چھوٹی نعمت ہے پروردگار کی طرف سے؟ پروردگار، میں کس پر شکر بجا لاؤں؟ تیری ظاہر ہو جانے والی نعمتوں پر یا میرے گناہوں کو چھپا لینے کی نعمت پر؟ ام عظیم ما ابلیت و اولیت ام کثیر ما منہ نجیت و عافیت۔ پروردگار، وہ بڑی بڑی جو تو نے میری مصیبتوں کو ٹال دیا، ان نعمتوں پر میں شکر گزار بن جاؤں، یا جن مصیبتوں سے تو نے مجھے نجات دے دی ان پر میں تیرا شکر بجا لاؤں۔ یا حبیب من تحبب الیک، اے وہ ذات کہ جو اس سے محبت کرے اس سے وہ دوستی کر لیتا ہے۔ برائیوں کے باوجود، کمزوریوں کے باوجود، خرابیوں کے باوجود، معصیتوں کے باوجود اپنے بندے سے محبت کر لیتا ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ خدا۔ وَيَا قُرَّةَ عَيْنِ مَنْ لَاذَ بِكَ، وہ جو تیری پناہ لے لے اس کی آنکھوں کی اور اس کی چشم کی روشنی بن جاتا ہے۔ اور وَانْقَطَعَ إِلَيْكَ، اور وہ جو تیرے لیے دنیا کو چھوڑ دے اس کی آنکھوں کی روشنی تو بن جاتا ہے۔ انت المحسن ونحن المسیئون، نیکیاں تو نے میرے ساتھ کی ہیں، جبکہ اے میرے پروردگار بھلائیاں نیکیاں تو نے کی تھیں، برائیاں میں نے کی ہیں، خرابیاں میں نے کی ہیں۔ فتجاوز یا رب عن قبیح ما عندنا بجمیل ما عندک، پروردگار جو میرے پاس ہے اس کو تو بھلا کر، جو تیرے پاس ہے اس کو عطا کر دے۔ فتجاوز یا رب عن قبیح ما عندنا، جو چیزیں میرے پاس برائی کی شکل میں ہے پروردگار ان سے چشم پوشی اختیار کر لے، انہیں معاف کر دے، ان سے صرف نظر کر دے۔ بے جمیل ما عندک، ان تمام چیزوں کی بنا پر جو اچھائیاں پروردگار تیرے پاس پائی جاتی ہیں۔ وَأَيُّ جَهْلٍ يَا رَبِّ لَا يَسَعُهُ جُودُكَ، پروردگار وہ کون سی نادانی ہے کہ جس کو تیرے کرم کی وسعت اپنے اندر نہیں قرار دے سکتی۔ ساری نادانیاں، ساری جہالتیں پروردگار کے کرم کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ خدا بہت سے بندوں پر اس لیے کرم کرتا ہے کہ یہ نہیں جانتا اس لیے برائی کی ہے، یہ جاہل تھا لہٰذا اس نے معصیت کی ہے، یہ ناواقف تھا لہٰذا سرکشی کی ہے۔ وَأَيُّ زَمَانٍ أَطْوَلُ مِنْ أَنَاتِكَ، پروردگار جو تو مہلت دیتا ہے اس مہلت سے بڑھ کر کون سا زمانہ ہو سکتا ہے۔ وما قدر اعمالنا فی جنب نعمک، اور پروردگار تیری نعمتوں کے مقابل جو ہمارے پاس عمل کی دنیا میں اس کا کیا، اس کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ تیری نعمتیں بہت زیادہ ہیں، مقابل میں ہمارے عمل بہت مختصر سے ہیں۔ وَكَيْفَ نَسْتَكْثِرُ أَعْمَالًا نُقَابِلُ بِهَا كَرَمَكَ، پروردگار ہم کیسے اپنے اعمال میں اس طرح سے اضافہ کریں کہ جن کو بڑھ کر تیرے کرم کے سامنے ہم لا سکیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم ساری زندگی تیری بارگاہ میں سر کو جھکا کر، سر کو سجدے میں رکھ کر شکر بھی بجا لائیں، پھر بھی ہمارا یہ عمل تیری نعمتوں کے مقابل کوئی حیثیت نہیں پیدا کر پائے گا۔ بل کیف یضیق علی المذنبین ما وسعہم من رحمتک، پروردگار تیرے گناہ گاروں پر
وہ جو تیری رحمت ہے انہیں پوری طرح سے تیرے گناہگار بندوں کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے، کیا یہ ممکن ہے کہ تیری رحمت چھوٹی ہو جائے، تیری رحمت کا دائرہ تنگ ہو جائے؟ ممکن نہیں ہے۔ تیرا کرم اپنے گناہگار بندوں کو اس طرح سے شامل کیے ہوئے ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ تیرا کرم کم پڑ جائے۔ یا واسع المغفرہ، اے مغفرتوں کو اپنے بندوں کے لیے وسیع قرار دینے والے، پھیلا کر قرار دینے والے۔ یا باسط الیدین بالرحمہ، اے اپنی رحمتوں کے لیے ہاتھ کو کھلا رکھنے والے۔ ہاتھ ہمیشہ پروردگار کا اپنی رحمت کے لیے کھلا ہوا ہے، کبھی بھی پروردگار نے اپنے ہاتھوں کو رحمت کے باب میں کم نہیں کیا ہے۔ فوعزتک یا سیدی، اے میرے پروردگار، میں تجھے تیری عزت کی قسم دے رہا ہوں، لو نہرتنی ما برحت من بابک، اے میرے پروردگار، اگر تو اپنے دروازے سے مجھے دھتکار کے نکال دے، مجھے اپنے دروازے سے بھگا دے، پھر بھی ہم تیرا در چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ ہم کس کے پاس جائیں؟ کیا اللہ سے بڑی کوئی کریم ذات ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں؟ اے میرے پروردگار، اگر تو ہٹا دے گا، اگر تو بھگا دے گا، اگر تو نکال دے گا، اگر تو دھتکار دے گا، پھر بھی ہم تیرا در چھوڑ کے نہیں جانے والے۔ ولا کففت عن تملقک لمن انتہى الی من المعرفۃ بجودک وکرمک، پروردگار میں اپنی زبان کو تیری تعریف اور توصیف کرنے سے روکوں گا نہیں، اس لیے کہ مجھے تیرے کرم اور تیری عنایتوں کا کی معرفت ہے، میں جانتا ہوں کہ سب کچھ تو نے دیا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے تو مجھے ہٹا بھی دینا چاہے، میری زبان تیری تعریف میں چپ نہیں ہونے والی، میری زبان تیری تعریف میں خاموش نہیں ہونے والی۔ وَأَنْتَ الْفَاعِلُ لِمَا تَشَاءُ، پروردگار جو تو چاہتا ہے وہ انجام دیتا ہے، تجھے کوئی نہیں روکنے والا، تجھے کوئی آرڈر نہیں دینے والا، تیری بارگاہ میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرنے والا۔ تعذب من تشاء، اسی طرح سے پروردگار جب جتنا جیسا چاہے تو اپنے بندے پر عذاب نازل کر سکتا ہے، کوئی تجھے روکنے والا نہیں ہے۔ فرمایا، مولا کہتے ہیں کہ بما تشاء کیف تشاء وترحم من تشاء بما تشاء کیف تشاء، جس طرح سے چاہے، جس انداز سے چاہے تو عذاب کو نازل کرے، اسی طرح سے جس طرح جہاں جیسے بھی وہ تو چاہے اپنے بندے کے اوپر رحم کرے، نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی ٹوکنے والا۔ لا تسأل عن فعلک ولا تنازع فی ملکک ولا تشارک فی امرک، تینوں چیزیں ہیں، نہ تو تیرے کام میں تجھ سے کوئی سوال کرنے والا ہے، اور نہ ہی تیری سلطنت میں تجھ سے کوئی اختلاف کرنے والا ہے، اور نہ ہی تیرے کام میں کوئی شریک ہے۔ کسی بھی انسان یا کسی بھی مخلوق کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے کسی کام میں دخالت کرے، اللہ کے کسی کام میں شریک یا شامل ہو جائے۔ لا تضاد فی حکمک ولا یعترض علیک احد فی تدبیرک، نہ تو تیری حکمتوں میں کسی قسم کا تضاد پایا جاتا ہے، اور نہ ہی تیری تدبیر میں تجھ پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ لک الخلق والامر، پیدا کر دینا اور حکم دینا یہ صرف تیرے لیے ممکن ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، جو عالمین کا پالنے والا ہے وہ اللہ کتنا بابرکت ہے۔ آپ ذرا سوچیں، آج کے اس دور میں جب انسان مشکلات میں گھرا ہوا ہے، ایک لاک ڈاؤن میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا انسان اپنے چھوٹے سے خانوادے اور اپنی چھوٹی سی فیملی جس میں 4-5 ممبر ہیں ان کو پالنے کے لیے کتنا پریشان ہے۔ آپ ذرا سوچیں، جو عالمین کا پالنے والا ہے، ساری کائنات کا پرورش کرنے والا ہے، ان کو رزق دینا، ان کو عمر دینا، ان کو حیات دینا، ان کو طاقت دینا، ان کو امید دینا، ان کی دعاؤں کو سننا، ان کی مناجات سننا، ان کی آواز پہ لبیک، نہ جانے کتنا اللہ کا یہ اس کائنات کے لیے تربیتی امر ہے۔
आप ज़रा सोचें, एक इंसान 4-5 आदमियों के लिए परेशान हो जाता है, जिसने कायनात की परवरिश की है, जिसने कायनात को पालने का ज़िम्मा लिया है, उस अल्लाह के लिए कितना बड़ा काम। लेकिन इसके बावजूद न कभी गुस्सा है, न कभी बंदों के ऊपर इक़ाब है, न कभी बंदों पर अज़ाब है। कितना अजीम है मेरा परवरदिगार। या रब्बे हादा मकाम मन लाद बिक वस्तजार बिकरमिक। परवरदिगार, ये वो जगह है जहाँ तुझसे पनाह लेनी चाहिए और तेरे साये करम में आ जाना चाहिए। व अलिफ एहसान का व नियामक। परवरदिगार, वो तमाम लोग के जो तेरी नेमत और तेरे एहसान, तेरे करम, तेरी नेकियों के ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें तेरी बारगाह में आ जाना चाहिए। क्यों? व अंतल जवादुल्लदी ला यदीक़ अफ़वुक। इसलिए कि तू ऐसा सखी है जिसका माफ करने का जज्बा कभी कम नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता। इंसानों के साथ होता है, मिसाल के तौर के ऊपर एक दिन में अगर मुलाकात करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक 100 आदमी आ जाएं, इंसान आखिर में कहने लगता है कि बस अब मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं तुमसे मिल नहीं सकता, मेरे अंदर इतनी हिम्मत और इतनी जुर्अत नहीं बची है कि अब तुम्हारे साथ बैठकर गुफ्तगू कर सकूं। क्या कहना मेरे परवरदिगार का। सारी कायनात से लोग हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में मुनाजात कर रहे हैं। किसी एक से अल्लाह नहीं कहता कि अब मैं थक चुका हूं, अब मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनूंगा। अभी शब कद्र आ रही है, सारी दुनिया से इंसान अपने हाथों को उठाकर अल आफ कह रहा होगा। अल्लाह भी कहेगा मेरे बंदे, मैं तुझे माफ़ करने पर तैयार हूँ। कभी अल्लाह की बारगाह से नान की आवाज़ नहीं आती, कभी अल्लाह की बारगाह से ला की आवाज़ नहीं आती। हमेशा अता करता है, हमेशा देता है, हमेशा बांटता है। मौला फरमा रहे हैं कि वला यनकुसु फ़ज़लुक। परवरदिगार, तेरे फ़ज़ल में कभी कमी नहीं होती। वला तक़िल्लु रहमतुक। और कभी तेरी रहमत कम नहीं होती। वक़द तवफ़क़ना मिनका बिस्सफ़हिल क़दीम। परवरदिगार, तुमने हमेशा जो हमें माफ़ किया है, हमने उस पर भरोसा किया है। वल फ़ज़लिल अज़ीम। और वो जो अज़ीम और बुलंद बाला तेरा फ़ज़ल है, उस पर हमने भरोसा किया है। वर रहमतिल वासिअह। और जो तेरी फैली हुई रहमत है, हमने उस पर भरोसा किया है। अफ़तुराक या रब्ब तुख़लिफ़ु ज़ुनूनना औ तुख़य्यिबु आमालना। ऐ मेरे परवरदिगार, क्या हमारा गुमान कभी तेरे खिलाफ हो सकता है, या कभी हमारी कोशिश तेरे सिलसिले में नाकामयाब हो सकती है? यह मुमकिन नहीं है। परवरदिगार, हम हमेशा तुझसे उम्मीदें वाबस्ता रखेंगे। अफ़तुराक या रब्ब तुख़लिफ़ु ज़ुनूनना औ तुख़य्यिबु आमालना। कल्ला, हरगिज़ हम तुझसे मायूस नहीं हो सकते। या करीम, ऐ मेरे करम करने वाले परवरदिगार, फ़लैसा हाज़ा ज़न्नुना बिक। परवरदिगार, हमारा गुमान तुम्हारे तेरे बारे में ये नहीं है कि तू कभी अपने बंदों की बात को न सुने। वला हादा फ़ीका तमउना या रब। ऐ मेरे परवरदिगार, कभी हमारी ये ख्वाहिश भी नहीं हुई कि हम ये सोचने लग जाएं कि तू हमें नहीं अता करेगा। इन्ना लना फ़ीका अमलन तवीलन कसीरा। ऐ मेरे परवरदिगार, हमारी उम्मीदें तेरी ज़ात, तेरी बारगाह से बहुत ज़्यादा हैं। इन्ना लना फ़ीका रजाअन अज़ीमा। बेशक जो तेरी बारगाह से हमारी आरज़ुएँ हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। असैना का। परवरदिगार, हमने गुनाह किया, हम इकरार कर रहे हैं, हम तेरी बारगाह में आकर कह रहे हैं अपनी ज़बान से कि हमने गुनाह किया है। वनहनु नरजू अन तस्तुरा अलैना। गुनाह करने के बावजूद हम तुझसे ये उम्मीद रखते हैं कि तू हमें हमारे गुनाहों को छुपा लेगा, हमारे गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल देगा, हमारे गुनाहों को दुनिया वालों के सामने आने नहीं देगा। कितना ज़्यादा तुझे अपने बंदों के बारे में एहसास है। व दाऊना का। ऐ मेरे परवरदिगार, हम तुझे दावत दे रहे हैं, हम तुम्हें आवाज़ दे रहे हैं, पुकार रहे हैं। वनहनु नरजू अन तस्तजीब लना। उम्मीद रखते हैं कि तू ज़रूर हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहेगा, हमें ज़रूर जवाब देगा। फ़हक़्क़िक़ रजाअना मौलाना। ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे मालिक, हमारी उम्मीदों को पूरा कर दे।
تو نے ہی فرمایا ہے کہ من ظن بکا خیرا فصدق ظنہ، پروردگار تو نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی مرد مومن تمہارے بارے میں اچھائیاں لے کے آگے بڑھے تو اس کی اس امید کو پورا کر دینا۔ پروردگار ہم بھی تجھ سے امیدیں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، ہماری امیدوں کو پورا کر دینا، ہمیں مایوس نہ ہونے دینا۔ فقد علمنا ما نستوجب باعمالنا، ہم جانتے ہیں کہ ہماری برائیوں کی سزا کیا ہے۔ ولیکن علمک فینا، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ تو سب جانتا ہے۔ وعلمنا بانک لا تصرفنا عنک، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کبھی تو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں پلٹائے گا۔ وَإِن كُنَّا غَيْرَ مُسْتَوْجِبِينَ لِرَحْمَتِكَ، اگرچہ ہم تیری رحمت کے حقدار نہیں ہیں، لیکن تیری رحمت یقینی طور پہ ہم تک پہنچنے والی ہے۔ فَأَنْتَ أَهْلٌ أَن تَجُودَ عَلَيْنَا، حق نہ ہونے کے باوجود تو اس بات کا اہل ہے کہ تیرا کرم، تیری رحمت ہم تک پہنچ جائے۔ وَعَلَى الْمُذْنِبِينَ بِفَضْلِ سَعَتِكَ، اور اسی طرح سے پروردگار تو اپنے گناہ گار بندوں کو اپنے فضل کے دائرے میں شامل کر لے گا، یہ امید ہے۔ فَمْنُنْ عَلَيْنَا بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَجُدْ عَلَيْنَا، پروردگار ہم پر احسان کر دے، وہ تمام چیزیں جو تیرے پاس ہیں ان میں سے ہمیں بھی عطا کر دے۔ فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ إِلَى نَيْلِكَ يَا غَفَّارِ بِنُورِكَ اهْتَدَيْنَا، پروردگار ہم تیرے انعام، تیرے کرم کے محتاج ہیں، اے بخشنے والے، اے غفار، اے اپنے بندوں کے اوپر مغفرتوں کو نازل کرنے والے پروردگار، ہم پہ اپنی رحمتوں کو نازل کر دے۔ بے نور کا اہتدینا، اے میرے پروردگار تیرے نور کے ذریعے سے ہم نے ہدایت پائی ہے، ہمیں دنیا میں کسی نے ہدایت نہیں دی ہے، تیرا نور ہے کہ جو مجھے تیری بارگاہ تک لے کر آیا ہے۔ وَبِفَضْلِكَ اسْتَغْنَيْنَا، اور اے میرے پروردگار ہم تیرے فضل کی بنا پہ مالا مال ہوئے ہیں، اگر رقم کا ایک حصہ بھی میرے پاس ہے تو یہ تیرے فضل کی بنا پر ہے۔ وَبِنِعْمَتِكَ أَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا، تیری نعمتوں کی بنا پر ہم نے صبح و شام گزاری ہے، صبح سے اگر اٹھتے ہیں تو تیری نعمتوں کے زیر سایہ شام کے وقت تک ہماری زندگی پہنچتی ہے، تو تیری نعمتوں کے زیر سایہ رات سے پھر ہم صبح کرتے ہیں تو تیری نعمتوں کے زیر سایہ ہم زندگی گزارتے ہیں۔ ذنوبنا بین یدیک نستغفرک، پروردگار ہمارے گناہ تیرے سامنے ہیں، ہم دنیا والوں سے اپنے گناہوں کو چھپا سکتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے اپنے گناہوں کو چھپا سکتے ہیں، لیکن یہ گناہ تو تیری نگاہوں کے سامنے ہیں، تو جانتا ہے، لہٰذا نستغفرک، ہم کسی اور سے نہیں، تیری بارگاہ میں آ کے توبہ کر رہے ہیں، تیری بارگاہ میں آ کے طلب مغفرت کر رہے ہیں، تیری بارگاہ میں بیٹھ کر استغفار کر رہے ہیں۔ اللہم منہا ونتوب الیک، پروردگار ان تمام گناہوں کے لیے ہم سب تیری بارگاہ میں آ کے توبہ کر رہے ہیں۔ تتحبب الینا بالنعم ونعارضک بالذنوب، تو ہم سے اپنی نعمتوں کے ساتھ آگے بڑھ کے محبت کرتا ہے، اور ہم تیری بارگاہ میں آتے ہیں تو معصیتیں لے کے آتے ہیں، ہم تیرے مقابل میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے گناہوں کے ساتھ، تو محبت کے ساتھ ہماری طرف بڑھتا ہے، ہم گناہوں کے ذریعے نفرت لے کر تیرے سامنے آتے ہیں۔ خیرک الینا نازل وشرنا الیک صاعد، پروردگار تیری طرف سے اچھائیاں نیچے ہم تک پہنچتی ہیں اور ہماری طرف سے برائیاں تیری طرف جاتی ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، دنیا میں بھی یہ رواج ہے کہ اگر سامنے والا اچھائی کرتا ہے تو پلٹ کر اس کے ساتھ اچھائی کی جاتی ہے، لیکن کتنے بد نصیب ہم اللہ کے بندے ہیں، ادھر سے تو اللہ اچھائیوں پہ اچھائیاں، نیکیوں پہ نیکیاں، احسان پہ احسان، کرم پہ کرم کر رہا ہے، اور ادھر ہم ہیں جو برائیوں کے ذریعے سے اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، معصیتوں کے ذریعے پروردگار کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وَلَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ مَلَكٌ کریم، اور
کبھی ہمیشہ سے ہے، کبھی ختم نہیں ہوا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو ایسا عزت والا اور کریم بادشاہ ہے، تو ایسا عزت والا مالک ہے کہ جس کی عزت اور ملکیت نہ کبھی ختم ہوئی ہے نہ کبھی ختم ہوگی۔ یاتیک عنا بعمل قبیح فلا یمنعک ذلک من ان تحوطنا بنعمک۔ مسلسل ہماری طرف سے برائیاں تیری طرف پہنچ رہی ہیں، اس کے باوجود، ان برائیوں کے ہونے کے باوجود تیری نعمتیں جو ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہیں، وہ نعمتیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رک گئی ہوں، ہمیشہ وہ نعمتیں ہمارا سایہ کیے ہوئے ہمارے چاروں طرف موجود ہیں۔ پروردگار وتتفضل علینا بآلائک، پروردگار تو اپنی نعمتوں کے ذریعے سے ہمارے اوپر کرم کرتا رہتا ہے۔ فسبحانک ما احلمک واعظمک واکرمک، پروردگار تو کتنا پاک ہے، کتنا بردبار ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا صاحب عزت ہے۔ مبدئا و معیدا تقدست اسماؤک وجل ثناؤک، پروردگار تو ہی ابتدا کرنے والا ہے، تو ہی پلٹانے والا ہے، تیرے نام کتنے پاک صاف ہیں اور تیری ثنا کتنی عظیم ہے۔ اور اس کے بعد وَكَرُمَا صَنَائِعُكَ وَفِعَالُكَ، پروردگار تیری نعمتیں، تیرے کام کتنے بلند ہیں۔ انت الہی اوسع فضلا واعظم حلما، تو میرا پروردگار ہے، تیرا حلم، تیرا فضل کتنا وسیع و عریض اور بڑا ہے۔ من ان تقایسنی بفعلی و خطیئتی، کہ تو میرے فعل اور میرے عمل کا قیاس کر سکے۔ فالعفو والعفو والعفو سیدی سیدی سیدی، تو ہی ہے کہ جس سے ہم معافی مانگ رہے ہیں، تو ہی ہے کہ جس کی بارگاہ میں ہم التماس کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں کہ پروردگار تو مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، ہم پہ اپنا کرم نازل فرما دے۔ اے میرے پروردگار، اس عفو کو ہم تیری بارگاہ میں لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جو عفو پروردگار تیری طرف سے نازل ہوتا ہے۔ میں عرض کروں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا تاب العبد توبۃ نصوحا احب اللہ تعالی فستر علیہ فی الدنیا والآخرہ، بندہ جب توبہ کرتا ہے، توبہ نصوحا کہ کبھی اس کو انجام نہیں دے گا، اس نیت کے ساتھ جب توبہ کرتا ہے تو پروردگار اتنا اسے پسند کر لیتا ہے کہ اس کے گناہ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چھپا لیتا ہے۔ توبہ کتنا اہم ہے۔ لوگوں نے پوچھا وَكَيْفَ يَسْتُرْ عَلَيْهِ، پر مولا کیسے پروردگار اپنے بندے کے گناہ کو چھپا دیتا ہے؟ اب آپ سنیں کتنا کریم ہے میرا پروردگار۔ مولا فرماتے کہ ینسا ملیکہ ما کتب علیہ من الذنب، وہ جو ملک الموت نے لکھا ہے، جو اس کے دو ملکوں نے اس کے شانے پر ہوتے ہوئے اس کی برائی کو لکھا ہے، پروردگار انہیں بھلا دیتا ہے کہ اس نے بندے نے کیا برائی کی تھی۔ کتنا کریم ہے، ملک کو بھی نہ پتہ چل پائے۔ ثم یوحی اللہ الی جوارحہ اکتبوا علیہ ذنوبہ، پھر پروردگار اس بندے کے اعضاء و جوارح، ہاتھ، کان، ناک، پیر، ان سب کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے گناہ کو چھپا لے۔ وَيُوحَى إِلَى بُقَاعِ الْأَرْضِ اُكْتُمِي عَلَيْهِ مَا كَانَ يَعْمُلُ عَلَيْكَ مِنَ الذَّنْبِ، اور پھر زمین کو وحی کرتا ہے کہ جاؤ اور اس جہاں پر وہ گناہ انجام دیا ہے اس جگہ اس کے عمل کو چھپا لو۔ فَيَلْقَى اللَّهُ تَعَالَى حِينَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ شَيْءٌ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِّنَ الذُّنُوبِ، اور پھر جب یہ بندہ اللہ سے ملاقات کرے گا میدان محشر میں، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہ جائے گا۔ اللہ اکبر! اتنا پسند ہے پروردگار کو بندے کا توبہ کرنا، اتنا پسند ہے بندے کا اپنے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرنا۔ اس ماہ مبارک رمضان کی ان راتوں میں ہمیں بھی اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، تاکہ ہماری گناہوں کو بھی پروردگار اسی طرح سے چھپا دے۔ آئیے پروردگار کی بارگاہ میں چلیں، دعا کریں کہ پروردگار ہم سب کو بھی اس مبارک مہینے میں سب سے عظیم دعا کہ خدا را اس عظیم الشان اور مبارک مہینے میں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر
اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ پروردگار اس مبارک مہینے میں توبہ اور استغفار کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔